اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک پیغام ہے جو آپ کی زندگی سے بہت سا ذہنی دباؤ لے جائے گا۔ یہ آپ کی زندگی کو بہت بہتر کر دے گا۔ اس کا عنوان ہے بے قابو ہونا اور اس پر خوش ہونا۔ میرے اختیار میں نہیں ہے اور مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ قابو میں نہیں ہیں اور جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں۔ میں یہاں بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو حالات اور خدا کو بھی قابو کرنے کی کوشش کرنا ترک کر دیں اور یہ سیکھیں کہ کس طرح ذہنی دباؤ کو جانے دیں، یہ آپ کو اچھا لگے گا۔ ہم ان 4 مختلف وجوہات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ ہم چیزوں کو اپنے اختیار میں کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں، لیکن ہم اسے 2 طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے اختیار میں دینا نہیں چاہتے۔ یہ آپ کی زندگی کے لیے خدا کی مرضی نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے اچھا نہیں ہے اور یہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کرنا نہیں چاہتے۔ یہ بات خاص طور پر والدین کے لیے مشکل ہوتی ہے جن کے جوان بچے ہوں۔ یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کسی کی رہنمائی کرنے کے مقام پر ہوں اور انہیں ساری زندگی یہ سمجھا رہے ہوں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور اب اچانک سے وہ آپ سے مزید ایسا نہیں چاہتے۔ وہ آپ کی نصیحتوں کو پسند نہیں کرتے، وہ آپ کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے۔ جب آپ انہیں نصیحت کریں تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کئی مرتبہ یہ سب ہونے دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ وہ تبدیلی ہے جو ہر کسی کو لانی پڑتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے جوان بچوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس مقام پر آنا ہوگا جہاں آپ کو یہ احساس ہو کہ ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو آپ کے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں، یہاں تک کہ اگر وہ غلط بھی ہو تو بھی وہ انہی کو کرنے دیں۔ اور کئی دفعہ یہ واحد طریقہ ہوتا ہے جس سے وہ یہ سیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آپ میں سے کتنے یہ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کسی اور کو بتانے سے نہیں سیکھتے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا مشورہ شاید اچھا نہ ہو، لیکن بہت بار لوگ خود ان حالات سے گزر کر سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر شروع کرنا چاہتی ہوں۔ بہت عرصے پہلے میں اور ڈیو ایک چرچ میں گئے، اور جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو یہ پتا ہے یا نہیں، لیکن کئی بار چرچ میں بھی بالکل باہر جیسی تمام دنیا کی طرح دنیاوی سوچ ہو سکتی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ یہاں پر ایک ایسا گروپ تھا کہ اگر آپ چرچ کے اہم ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس گروپ میں شامل ہونے کی ضرورت تھی۔ میں اس سے پہلے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی جو کچھ میں اب جانتی ہوں، اور اپنے بچپن میں جن حالات سے میں گزری ان کی وجہ سے میں اب تک کافی حد تک غیر محفوظ تھی اور میں اہمیت اور قدر کی تلاش میں تھی۔ اور جب ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو بہت بار ہم ایسا سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایسے شخص سے دوستی کر لیں جو دوستی کے لیے بالکل درست ہے تو ہماری اہمیت بڑھ جائے گی۔ اس لیے میں چرچ کے اس خاص لوگوں کے گروپ میں شامل ہونا چاہتی تھی، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس پر در حقیقت بہت محنت کی۔ میں نے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، میں نے درست لوگوں کو سراہا، میں نے چنے ہوئے صحیح لوگوں کو بلایا، میں نے ان درست لوگوں سے وہ سب کچھ کروایا جو میں ان سے کروانا چاہتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ ڈیو چرچ کے ایلڈر ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا چاہتے تھے یا نہیں، لیکن میں ایسا چاہتی تھی، اور اس گروپ میں بہت سے لوگ چرچ میں ایلڈر تھے، اس لیے میں نے سوچا اگر وہ ہمیں پسند کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ڈیو کو ایلڈر ہونے کے لیے کہیں، اور میں چاہتی تھی کہ وہ ایلڈر ہوں کیونکہ میں متجسس تھی اور چاہتی تھی کہ مجھے وہاں ہونے والی سب باتیں معلوم ہوں اور چرچ کے انتظامات کرنے میں ان کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں بالآخر ان لوگوں کے گروپ میں شامل ہو گئی۔ لیکن تعلقات بنانے کے لیے اگر آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کے اختیار میں دے دیا تو پھر آپ کو ان سب کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ ایسا ہی کرنا ہوگا، اور آخر کار آپ اس سے تنگ آ جائیں گے۔ اور پھر 1976 میں خدا نے میری زندگی کو چھوا، میں روح سے بھر گئی اور اس نے مجھے ایک بائبل اسٹڈی میں تعلیم دینے کے لیے بلایا۔ آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں نے سخت محنت کی، وہی سب سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے مجھ سے منہ موڑا اور مجھ سے مزید تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ میں آپ کو بس یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ درست اور اچھے دوست چاہتے ہیں تو در حقیقت آپ کے لیے سب سے بہتر یہی ہوگا کہ انہیں خود چننے کے بجائے خدا سے الہی رابطہ مانگیں۔ اور جس سے خدا آپ کو ملاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہ شخص نہ ہو جس کو آپ چننا چاہیں، لیکن یہ بہتر ہوگا کہ آپ درست تعلق رکھیں جو کہ صحت مندانہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ خود کسی کا چناؤ کریں اور اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں، اسے پانے کے لیے تدبیریں کریں
اور پھر آخر کار تکلیف میں ہوں. کیا کوئی آمین کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو پہلی وجہ جس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اچھا، سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی، کیا یہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کو با اختیار ہونا پسند ہے؟ میرا خیال ہے کہ مجھے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کیا یہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کو آج رات میرے پیغام کی ضرورت ہے یا نہیں، یا پھر مجھے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں. پہلی وجہ جس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں اس بارے میں ہے کہ ہم با اختیار ہونا کیوں چاہتے ہیں. سادہ بات ہے کہ ہم خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے حالات کو قابو میں نہ کیا تو جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں کر سکیں گے. اور بنیادی طور پر بہت حد تک ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی ہو، اور ایسا کرنے کے لیے ہم بہت حد تک سخت محنت کرتے ہیں. مرکز 8 باب میں لکھا ہے، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. ایمپلیفائڈ بائبل اسے اور زیادہ بہتر بتاتی ہے. اس میں لکھا ہے، اپنے آپ کو بھلا کر، اپنے آپ سے اور اپنے تمام مفادات سے نظر ہٹا کر اپنی صلیب اٹھائے، میرے پیچھے ہو لے. لہٰذا خود غرضی کے متعلق بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ یہ بہت بڑی خود انکاری ہے، اور ضروری ہے کہ ہم سیکھیں کہ در حقیقت ہمیں دوسروں کی بھی اور ان کی خوشی کی بھی اپنے سے زیادہ فکر کرنی ہے. میں آپ میں سے کسی کے بارے میں نہیں جانتی کہ آپ کتنے عرصے سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں یا آپ کتنے روحانی ہیں، لیکن میں اب تک اس پر کام کر رہی ہوں. کیا یہاں کوئی اور بھی ہے جو ابھی تک اس پر کام کر رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ نہ ملنے پر بھی اگر آپ خوش رہتے ہیں اور آپ کا رویہ اچھا ہے تو آپ روحانی معیار پر بہت حد تک اوپر ہیں. آپ میں سے کتنے ہیں جو مرضی کے مطابق نہ ملنے پر بھی خوش رہتے ہیں؟ اس ہجوم میں سے تقریباً 20%. ایمانداری دکھانے کے لیے بہت شکریہ، اور مجھے ابھی تک بہت خوشی کہ آپ نے ایسا کیا. جانتے ہیں کسی بھی چیز کو قابو میں کرنے کی خواہش کی جڑ خود غرضی میں ہے. ہم مستحکم ہونے کے لیے خود غرضی کے بارے میں چند حوالہ جات دیکھیں گے. پہلا کرنتھیوں 13:4. یہ تمام آیات محبت کے بارے میں ہیں. محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی. میرے ساتھ مل کر یہ کہیں، محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں اور بدگمانی نہیں کرتی. آپ کو معلوم ہے کہ جب کبھی بھی اپنی بہتری کے لیے دوسروں سے لڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور پھر جب آپ جیت جاتے ہیں تو در حقیقت ہم جیتتے نہیں بلکہ ہار جاتے ہیں. ڈیو کو اور مجھے اپنے گھر کی دیوار پر ایک جگہ تصویر لگانے کی خواہش تھی، اور ہم ایک شاپنگ مال میں تھے جہاں پر تصویریں بکتی تھیں، اور سجاوٹ کے معاملے میں میری اور ڈیو کی پسند ایک جیسی نہیں، یہاں تک کہ یہ دور دور تک نہیں ملتی. ڈیو چاہتے ہیں کہ کمرے میں ہر چیز منفرد ہو، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ ہر چیز ہم آہنگ اور ملتی جلتی ہو. اس لیے انہوں نے اپنی پسند کے عین مطابق تصویر پسند کی، اس پر دھیان دیے بغیر کہ میں سوچ رہی تھی کہ دیوار پر یہ تصویر بری لگے گی کیونکہ اس کا کمرے میں موجود کسی بھی چیز سے کوئی جوڑ نہیں تھا. اور یہاں پر ایک اور تصویر تھی جو مجھے پسند تھی لیکن انہیں اچھی نہیں لگی. جانتے ہیں اس وقت ہم کیا کر سکتے تھے؟ ڈیو جو صحیح معنوں میں امن پسند شخص ہے اور جھگڑے اور بحث کے معاملے میں بالکل بھی تیز نہیں، بالآخر انہوں نے تنگ آ کر کہا، میں کچھ نہیں جانتا، جو تمہارا دل چاہے کرو. تو میں مال کے اندر گئی اور میں اپنے آپ میں تسکین محسوس کر رہی تھی. آپ سمجھ سکتے ہیں، دیکھیں آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہوگا. ہاں، میں نے اپنا مقصد پا لیا، لیکن آپ کو علم ہے کہ میں نے پاک روح کو یہ کہتے سنا، تم سوچتی ہو کہ تم جیت گئی لیکن دراصل تم ہار گئی، کیونکہ جس طریقے سے میں نے یہ کیا وہ خدا کا طریقہ نہیں تھا. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس میں مسرور ہوں تاکہ وہ ہمارے دل کی مرادیں پوری کرے گا. وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم حالات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال اور قابو میں کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ اس طریقے سے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو در حقیقت آپ جیتیں گے نہیں بلکہ ہار جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ تو پا لیں، لیکن اس طرح سے پانے کی وجہ سے آپ خدا کو ناخوش کر دیں گے. فلپیوں کے نام خط 2:3 میں لکھا ہے،
تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی اہمیت نہیں ہے، ہم سبھی اہم ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کمرے میں موجود کوئی ایک یہاں موجود باقی لوگوں سے زیادہ اہم ہے۔ آمین۔ چند منٹوں میں ہم غرور کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ آپ غرور کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پر بات کریں گے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، سنیے، کیا یہاں پر کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی طرح مسیح کو پیار کرے لیکن وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے؟ جی، جب ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ہے اور ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے اور ہم لوگوں سے پیار کرتے ہیں، تو ہماری یہ خواہش ہوگی کہ وہ خدا کو پیار کریں، اور ہم ہر طرح سے ایسا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم میٹنگ میں جانے کے لیے ان پر زور ڈالیں گے، ہم صحیح جگہ پر کتابیں کھلی رکھیں گے، ہم بآواز بلند خدا کے بارے میں بات کریں گے اس امید پر کہ کمرے سے گزرتے ہوئے وہ درست بات سن لیں گے۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتانے والی ہوں، اپنے آپ کو بہت سے ذہنی دباؤ سے بچائیں۔ آپ کسی کو خدا سے پیار کرنے کے لیے تیار نہیں کر سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے خدا آپ کو ان کی زندگی میں استعمال کرے، لیکن انہیں بات چیت سے شاید جیتا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی چیز انہیں جیت سکتی ہے تو شاید وہ ان کے سامنے آپ کا مسیح جیسا مزاج اور رویہ ہے۔ اب یہ سب کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سال کے شروع میں مجھے ایک چھوٹا سا مسئلہ درپیش تھا۔ اصل میں یہ ایک بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں بیمار ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا غلطی تھی، نہ جانے کیا غلط تھا، اور ہر طرح کے ٹیسٹ جو آپ کروا سکتے ہیں میں نے وہ سب کروائے، اور انہوں نے کہا میں بالکل صحت مند ہوں۔ یہ مزاح خیز تھا اور میں ایسے تھی، اچھا تو پھر میں کیوں ٹوٹ کر بکھر رہی ہوں، اور بنیادی طور پر دائمی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ بہت لمبے عرصے سے بہت کام کر رہی تھی، لیکن میرا بہت زیادہ کام کرنا وجہ نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے میں ظاہری طور پر کام کر رہی تھی، میں کانفرنس کر رہی تھی، میں کتابیں لکھ رہی تھی، ٹیلی ویژن پر بھی آ رہی تھی، لیکن میری بیماری میرے اندر کچھ ہونے کی وجہ سے تھی، اور یہ بہت ساری باتیں کچھ ایسی تھی جیسے کہ ان حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنا جن کو میں قابو میں نہیں کر سکتی، یا یوں کہہ لیں کہ میرے بچوں میں سے ایک ہر بار دیر سے آتا تھا، کسی جگہ پر وقت پر ہونے کے معاملے میں وہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا، اور مجھے یہ بات پسند نہیں تھی۔ تبدیلی لانے کے لیے میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، یا بدلاؤ لانے کے لیے میں نے اسے قصور کا احساس دلایا، اور اسے یہ بات اچھی نہیں لگی، اور تب اس بات کی وجہ سے مسئلہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں آخر کار آپ وہ بات جان لیتے ہیں جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ اے خدا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا یہاں پر کوئی موجود ہے؟ آپ بس اتنا کچھ ہی کر سکتے ہیں۔ خدا ہر کسی کو آزاد مرضی دیتا ہے۔ خدا کبھی بھی ہمیں قابو میں کرنے کی، مجبور کرنے کی، یا اپنی مرضی سے چلانے کی، یا کسی بھی بات میں جرم کا احساس دلانے کی کوشش نہیں کرتا۔ شیطان ایسا کرتا ہے، وہ اشاروں پر چلانے والا اور قابو میں کرنے والا ہے۔ اس لیے جب ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب دراصل ہم الہی فطرت کے بجائے شیطانی فطرت کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ خدا دکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، وہ ہمیں اس کے حکموں پر عمل کرنے کے نتائج بتاتا ہے، اور وہ ہمیں اس کی کئی باتوں پر عمل نہ کرنے کے نتائج بتاتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی ہمیں ایسا کرنے کے لیے مجبور کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ کام وہ ہم پر چھوڑ دیتا ہے۔ ہم آزادانہ چناؤ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس آزاد مرضی ہے، اور جب کبھی بھی آپ ایسا دوست چاہیں جو بہت دیر تک ساتھ رہے تو آپ کو انہیں بھی یہی آزادی دینا ہوگی، جہاں پر آپ ان پر قابض ہونے کی اور جو کچھ آپ ان سے چاہتے ہیں وہ کروانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ شادی کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، یہی بات بچوں کے معاملے میں بھی ہے۔ میرے 4 جوان بچے ہیں اور ان چاروں کے ساتھ میرا تعلق حقیقی معنوں میں اچھا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں میں نے اپنے کام سے کام رکھنا سیکھا ہے، اور آپ کو سیکھنا ہوگا کہ آپ کے بچے مختلف ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، میں دن بھر اسے نصیحتیں کر سکتی ہوں، وہ پرواہ نہیں کرتی، یہ ٹھیک ہے، اگر وہ چاہے گی تو اس پر عمل کرے گی، اور اگر نہیں تو نہیں کرے گی، لیکن وہ میری نصیحتوں کا کبھی برا نہیں منائے گی۔ میری نصیحتیں کرنا اسے پریشان نہیں کرے گا۔ اور پھر میرا ایک اور بچہ ہے جو کچھ ایسا ہے کہ مجھے یہ بتانے کی کوشش نہ کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس لیے آپ کو اس قسم کا ہونا ہوگا۔ آپ لوگوں کو جاننا ہوگا اور آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ آپ کس طرح کارآمد ہو سکتے ہیں۔
میں اعتراف کروں گی کہ مجھے نصیحتیں کرنا اچھا لگتا ہے. آپ کو معلوم ہے میں ایک استاد ہوں. میرا مطلب ہے کہ میں ہر کسی کو بتانا چاہوں گی کہ کیا کرنا ہے. میں بڑی حد تک پوری یقین ہوں گی کہ میں درست ہوں. لیکن یہاں پر ایک بار پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کوئی دوست یا آپ کی شادی ہمیشہ تک رہے تو پھر اب آپ کو سیکھنا ہوگا کہ آپ دوسروں کے لیے ہر وقت اپنی مرضی نہیں چاہیں گے اور جو کچھ ہو رہا ہے اسے اپنے قابو میں نہیں کر سکتے. آج رات میں واقعی کسی کی مدد کرنے والی ہوں. آج رات یہاں کوئی ہے جو اسے سمجھ لے گا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دنیا کو چلانے کی کوشش کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ خود کو اندرونی طور پر ہر وقت لگاتار مصروف رکھنے والی بات ہے. یہ بات لوگوں کو خدا سے محبت کرنے کے لیے تیار کرنے کی کوشش سے متعلق ہے. یشوا 24:15 میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے. اور اگر خداون کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو. خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے, یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, سو ہم تو خداون کی پرستش کریں گے. یوں اس نے اپنا فیصلہ کیا اور اس نے کہا اب تم اپنے بارے میں فیصلہ کرو. خدا نے ہم سب کو آزاد مرضی دے رکھی ہے. ایمانداری سے کہوں تو خدا کسی شخص کے جہنم میں جانے کے حق کو بھی محفوظ رکھے گا اگر اس شخص نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا ہے. خدا درست کام کرنے کے لیے ہمیں مجبور کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. پہلا کرنتھیوں 10:24 کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی. میں خوش ہوں کہ خدا اس وقت تک ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے جب تک کہ وہ ہمیں لینے کے لیے دوبارہ نہیں آتا. کہ جب میں اسی طرح کے حوالہ جات پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں جوائس اس دنیا میں 42 سال کے بعد بھی تمہیں بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی. آپ میں سے کتنے اس بات پر متفق ہے کہ یہ خود غرضی والا کام بہت بہت کٹھن ہے. میرا مطلب ہے کہ ہم چاہتے کہ بس وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں. ہم حالات اور لوگوں کو قابو کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اس کی دوسری وجہ مغروری ہے. وہی سادہ پرانی مغروری جو خودی بھی ہے. یہ میں جو کچھ میں چاہتی ہوں. جو فیصلے لوگ کر رہے ہیں وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے اور ہمیں بڑی حد تک یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ کریں جو ہم سوچتے ہیں کہ انہیں کرنا چاہیے تو ان کی زندگی کافی بہتر ہوگی, کیونکہ آخرکار ہمیں دوسروں سے کہیں زیادہ علم ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. غرور لوگوں کو قابو میں رکھنے کی جڑ ہے. رومیو 12:3 میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے. اب یہ حوالہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی اپنے بارے میں رائے بری ہونی چاہیے, بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ آپ ہیں اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو نہ سمجھیں. اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے بہتر مت سمجھیں. مت سوچیں کہ آپ دوسرے لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہیں. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہاں بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں لیکن باقی لوگ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں کچھ حصہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. ایسے کام بھی ہیں جو دوسرے کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کر سکتے. دوبارہ سنیے, ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی نے نہ سنا ہو. آپ جانتے ہیں یہاں پر مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ بہت سے شادی شدہ زندگیوں میں مشکلات کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ شادی کرتے ہیں اور پھر دوسرے شخص کو بالکل اپنی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پوری بات یہ ہے کہ کیا آپ ایسے شخص کو پیچھے دھکیل رہے ہیں جس کے پاس عام طور پر وہ ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, جبکہ خدا کا منصوبہ آپ کے لیے یہ ہے کہ دو لوگوں کے ایک ہو جانے سے وہ ایک مکمل شخصیت بن جاتے ہیں. کیونکہ ڈیو کے پاس نیمتے ہیں اور میرے پاس بھی نیمتے ہیں, لیکن میں پہلے استعمال کرتی ہوں. مجھے نہیں معلوم ہماری شادی کے کتنے سالوں میں ڈیو سے میں وہ سب کروانے کی کوشش کرتی رہی جو میں چاہتی تھی کہ وہ کریں, لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. لوگ برا منائیں گے, لوگ غصے میں آ جائیں گے جب آپ ان پر قابض ہونے کی کوشش کریں گے. یہاں تک کہ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بھی یہ کبھی بھی صحت مندانہ تعلق نہیں ہوگا. اس لیے میں یہ کہوں گی کہ ہماری شادی اصل میں شاید تب شروع ہوتی ہے جب ہم ایک دن ہاتھ ملاتے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایسے ہی قبول کرتی ہوں جیسے آپ ہیں اور میں آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کروں گی. لیکن اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ کبھی بھی, یعنی کہ اگر میں بری طرح سے پیش آ رہی تھی تو ڈیو میری اصلاح کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کبھی بھی ایک دوسرے کو کوئی مشورہ نہیں دیں گے, لیکن مشورہ دینے میں اور کسی کو ویسا بنانے کی کوشش کرنے میں جو آپ چاہتے ہیں بہت فرق ہے.
میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو جیسے وہ ہیں ویسے ہی پیار کریں، نہ کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بنے۔ آمین۔ جب ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو بائبل مقدس بتاتی ہے لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، جس پر اسے اپنی انفرادی نعمتوں یا جھکاؤ یا شخصیت کے مطابق چلنا ہے۔ بائبل میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ والدین اپنے بچوں کو وہ کام کرنے کے لیے تیار کرنے کی کوشش کریں جو وہ خود چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کریں۔ خدا ہمیں اولاد دیتا ہے مگر حقیقت میں وہ اس کے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کی نعمتیں دریافت کریں اور جو کچھ خدا ان سے چاہتا ہے وہ کرنے کا فیصلہ کرنے میں ان کی مدد کریں، نہ کہ اپنے ادھورے خواب ان کے ذریعے پورے کرنے کی کوشش کریں۔ اور بہت سے والدین ایسا ہی کرتے ہیں۔ کتنے ہی بچے اس وجہ سے دکھی ہیں کہ وہ اپنی ماں یا باپ کی وجہ سے کچھ کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ کام ہے جو ان کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ کریں، حالانکہ یہ بچوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہے اور نہ ہی وہ اسے پسند کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی سے اور بھی زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ان کے فیصلے خود کرنے کی آزادی دیں۔ اب ظاہر ہے کہ میں 3 یا 4 سال کے بچے کی بات نہیں کر رہی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے ہنی میں بس تمہیں آزاد کرتی ہوں اور تم وہی کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے، بلکہ میں زندگی کے چکر کی بات کر رہی ہوں جہاں وقت کے ساتھ درجہ بدرجہ آپ کے بچے ٹین ایج کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ انہیں تھوڑی سی اور آزادی دیں گے اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وقت کے ساتھ وہ 18 سے 20 کے درمیان ہوں گے تو بہتر ہوگا کہ آپ انہیں جانے دینے کو تیار ہوں۔ اس عمر میں ہر کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ آزادی چاہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی غلطیاں کرنے کا حق بھی چاہتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ اپنے بچوں کو غلطی کرنے دینے کی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں؟ ان کی مرضی میں شامل ہونا کس قدر کٹھن ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ میں جانتی ہوں دراصل آپ کا کیا مطلب ہے اور یہ کبھی بھی رک نہیں سکتا چاہے وہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائیں۔ ہمیں دوسروں کے کیے گئے فیصلے اچھے نہیں لگتے اور ہم یقینی طور پر پر اعتماد ہوتے ہیں کہ جو کام وہ کر سکتے ہیں ہم اسے بہتر کر سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے درمیان کوئی بھی اپنے آپ کو اس سے بہتر نہ سمجھے جتنا اسے سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک دفعہ پھر خدا آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے بارے میں بری رائے رکھیں، بالکل نہ رکھیں۔ اپنے بارے میں کم تر، بری، قابل مذمت سوچ نہ رکھیں، لیکن دن میں کئی بار اپنے آپ کو یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میں دوسروں سے بالکل بھی بہتر نہیں ہوں۔ اور یہاں پر ایسی باتیں ہیں جن میں اچھی ہوں، لیکن ایسی باتیں بھی ہیں جن میں وہ اچھے ہیں مگر میں نہیں ہوں۔ تو کچھ ایسی باتیں ہیں جن میں اچھی ہوں پر ہو سکتا ہے کہ جیب اتنے اچھے نہ ہو، لیکن بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں جن میں دراصل وہ اچھے ہیں لیکن میں اچھی نہیں ہوں۔ اور عام طور پر جب ہمارے تعلقات میں مسائل ہوتے ہیں تو ان کی بنیاد ہمیشہ غرور ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر غرور شامل نہ ہو تو آپ بحث نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ہر طلاق میں غرور کا دخل ہوتا ہے اور عام طور پر یہ کہ دونوں لوگ سوچتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ جب آخرکار مجھے یہ بات سمجھ میں آئی تو مجھے یہ 9 پر اثر خدا کی طرف سے یہ الفاظ ملے۔ میں آپ کو بتاؤں میرے 9 الفاظ کون سے ہیں جنہوں نے غالباً میری شادی قائم رکھی۔ میرا خیال ہے کہ میں درست ہوں مگر میں غلط بھی ہو سکتی ہوں۔ یہ بہت ہی حیران کن ہے کہ کیسے لوگ بے ہتھیار ہو جاتے ہیں اگر آپ اس بات پر بحث کرنے کے بجائے کہ کون درست ہے۔ آخرکار آپ اتنے فروتن ہو جائیں کہ سمجھ سکیں کہ ممکن ہے آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری شادی کو بہت سال ہو چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ سب سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ اس شخص کے ساتھ رہ سکتے ہیں جو آپ کو ملا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی نئے کو تلاش کریں گے تو آپ یہی باتیں دہراتے رہیں گے، اور اگر آپ اسی کے ساتھ رہیں جو آپ کو ملا ہے تقریباً 30 یا 35 سال تک تو آپ آخرکار یہ فیصلہ کریں گے یہاں پر اس کی کوئی اہمیت نہیں، آپ وہی ہوں جو آپ ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہم اب بہترین تعلق چاہتے ہیں۔ میں وہ کروں گی جو میں کرنا چاہتی ہوں، وہ بھی وہی کریں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب اتنے خوش ہیں جتنے ہو سکتے ہیں۔ اچھا تو ہر کوئی لوگوں اور حالات کے اختیار سے آزاد رہنا چاہتا ہے، لیکن حقیقی طور پر اندرونی آزادی اس وقت آتی ہے جب ہم یسوع مسیح کے کام اور ہمارے اندر اس کی تبدیل کرنے کی قوت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ وہ ہمیں اندر سے باہر تک بدل سکتا ہے۔